والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آمن الناس بر مولائے ماں کلیم اول سینہ ماں ہمت او کشت ملت را چون ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے سوز صدیق و علی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب. برادران اسلام،
آج ہم سب اس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں محبتوں، عقیدتوں اور نیاز مندیوں کا خراج اور تحفے لے کر حاضر ہیں. جس شخصیت نے ساری زندگی کا ایک ایک پل اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے دین کے نام لگا دیا. برادران اسلام، اس دنیا میں چند چیزیں ایسی ہیں جو کسی کے امتحان اور آزمائش میں معیار ہوا کرتی ہیں. مثلا انسان کی جان انسان کو سب سے پیاری ہے. جان کے ساتھ اولاد ہر انسان کو محبوب ہوتی ہے. مال، دولت ہر انسان کو عزیز ہوتی ہے. وطن، گھر ہر بندے کو پیارا ہوتا ہے. رشتہ دار ہر بندے کو عزیز ہوتے ہیں. کاروبار، ہر بندہ اپنے کاروبار کی خیر مانگتا ہے. لیکن اگر دوست پیارے کی راہ میں ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو قربان کرنے کا وقت آ جائے تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ دیر کے لیے سوچتا ہے. لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ کے وہ جان نثار ہیں جنہوں نے ایک یا دو چیزیں نہیں، جنہوں نے جب بھی وقت آیا گن کے ہر چیز کو حضور کے نام پہ لٹایا. ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی. ایک لمحے کے لیے بھی انہیں تردد یا سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. انہوں نے اللہ کے محبوب کے ابرو کے اشارے پر ہر چیز کو نثار کیا، قربان کیا، دان کیا. اسی لیے اللہ پاک نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ لو وزنا ایمان ابی بکرن، اگر ابو بکر کے ایمان کو پوری امت کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو لا راجہا ایمان ابی بکرن، پوری امت کے ایمان سے ابو بکر کا ایمان بھاری نکلے گا. تو آپ اس آدمی کے مقام کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں. اور حضرت بلال جیسی ہستی، میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ حضرت بلال کیا کہا کرتے تھے کہ انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکرن، کہ میں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. یعنی میری ساری زندگی، میرے سارے اعمال، میری زندگی کا جتنا داختہ پرداختہ، جتنا بھی مال اسباب کھٹیا وٹیا ہے، بلال نے کہا انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکرن، میں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک چھوٹی سی نیکی ہوں.
جس کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ابو بکر ہے، بلال ہے، وہ ابو بکر کس مقام پہ ہوگا؟ اسی لیے حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارا سردار ہے۔ اپنے آپ کے برابر کوئی کسی کو، وہ کہتے ہیں ہم سری اپنی کسی کو کب گوارا ہو سکی، دل ہی دل میں آدمی سے آدمی جلتا رہا۔ آدمی اپنے آپ کو 1.25 کلو سمجھتا ہے، باقیوں کو کلو یا 1.25 کلو، اپنے آپ کو وہ سب سے بڑھ کر سمجھتا ہے، کسی دوسرے کو اور پھر برادری کا برادری والے کو، اور برادری والا بھی وہ جو طاقتور ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر کو یہ کہنا کہ سیدنا ابو بکر، ابو بکر ہمارا سردار ہے، اور آگے کہا آتا کا سیدنا بلال، اور ہمارا سردار ابو بکر وہ ہے جس نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے۔ خدمات بنیاد ہوتی ہیں، چم پیارا نہیں ہوتا، کیا پیارا ہوتا ہے؟ کم پیارا ہوتا ہے، تو چم نہیں، یہاں کام۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ فرمایا کہ سب سے پہلے مردوں میں جس نے رسول اللہ کو مانا ہے، اسلام کو جانا ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ اور یہ بھی فرمایا سب سے پہلے مردوں میں جس نے حضور کی اقتدا کی ہے، وہ بھی ابو بکر صدیق۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت سے کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عمر کی ساری زندگی اور ابو بکر کی ایک رات۔ عمر کی، اب عمر کی زندگی کوئی معمولی ہے؟ عمر کی زندگی کا اگر پتہ کرنا ہو تو غیر مسلموں سے پوچھو۔ ایک جرمنی کا مفکر تھا گوئٹے، وہ کہا کرتا تھا کہ اگر عمر دنیا میں 10 سال اور رہ جاتا تو کائنات کے چپے چپے پہ صرف قرآن اور اسلامی نظر آتا۔ اور وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ میری ساری زندگی، آج یہ جو آذربائیجان آرمینیا تک اسلام نظر آتا ہے، اس کے پیچھے عمر ہی تو ہے۔ آج یہ مراکو تک اسلام نظر آتا ہے، اس کے پیچھے عمر ہی تو ہے۔ 25 لاکھ مربع میل تک جو ہمارا پورا پاکستان میرے خیال میں 3 لاکھ اور کچھ ہوگا، یہ بہت بڑا ملک ہے مسلمانوں کا، اور آبادی کتنی ہے؟ یہ اس کی جغرافیائی حدود 3 لاکھ اور 12-13 ہزار، یہ لیکن وہ 25 لاکھ مربع میل، کتنا بڑا ملک ہے، کتنا بڑا حاکم ہے، لیکن صدیق اکبر کے سامنے کہہ رہا ہے کاش کہ ساری زندگی کی خدمات نیکیاں صدیق لے لیتے اور ہجرت والی ایک